لاہور میں وزیر ریلوے شیخ رشید اور فیصل واوڈا پریس کانفرنس کر رہے ہیں. شیخ رشید اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. کیس جو ہے نیب میں وہ اتنے دن ہو گئے ہیں، اگر ہم نے ضرورت پیش کی، ضرورت سمجھی تو یہ کیس بھی ہم چیف جسٹس صاحب کے جانے سے پہلے وہیں لے جائیں گے. اور ہماری خواہش ہے، اور یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ ریلوے 28 سال کے بعد آج دوبارہ زندہ ہوئی ہے جی. 90 سے کیس ہوں، 91 کے کیسز ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں ہماری طرف سے بھی سستی کاہلی ہوئی ہے، اور ہم نے اپنے لیگل آدمی کو چینج کرنا چاہتے تھے. اس نے تین دفعہ ایکسٹینشن لی، وہ ہائی کورٹ میں اس نے پھر سٹے لے لیا. تو ان صاحب کا بھی کیس چیف جسٹس صاحب نے صبح بلا لیا ہے. سو کل میں آپ کا مہمان ہوں دوبارہ، اور انشاءاللہ کوئی نہیں، چندہ کر کے کر لیں گے وہاں پہ، آپ کو دے دیں. سو پی ٹی آئی میں ہم نے چندہ سیکھا ہے، تو لیکن آپ کو انشاءاللہ کل میری طرف سے ابھی مس دیکھ لیتی ہے، اگر جائز سا نرخ ہوا تو آپ کو اپنی جیب سے لنچ کرائیں گے، اس خوشی میں انصاف پہ مبنی فیصلے پہ. فیصلہ جو بھی آئے، میں آپ کا مشکور ہوں. اگر ریلوے کا کوئی کیس ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں، ورنہ میں آفیسرز کا شکریہ. ابھی آپ نے کہا کہ شادی مارگ کا جو کیس ہے وہ بھی اس چیف جسٹس کے جانے سے پہلے لے جائیں گے، تو اگلے چیف جسٹس سے کچھ خطرہ ہے؟ نہیں، بہت عظیم انسان ہے وہ بھی، لیکن دیکھیں نا، وہ پھر کیس لگتے ایک ٹائم لگ جاتا ہے. آصف کھوسا صاحب جو ہے، آصف سعید کھوسا صاحب، انہوں نے تاریخی کام کیے ہیں. انہوں نے بھی کہ اپنے دور کے سارے کریمنل کیسز کا انہوں نے فیصلہ کر دیا. سو یہ معمولی بات نہیں، لوگ جلدی اور سستا انصاف چاہتے ہیں. وہ بھی بڑے زبردست دانشور اور دور اندیش قسم کے جسٹس ہیں، اور میں آپ کا مشکور ہوں. پھر اب سیاسی بات کرتے ہیں. تھینک یو سر. ایک منٹ. یس، چلیں جی. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کے. وزیر ریلوے شیخ رشید اور وفاقی وزیر فیصل واوڈا پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور شیخ رشید نے اب سے کچھ دیر پہلے بتایا کہ جو ریلوے اراضی کا کیس ہے اس سے متعلق کیا پیش رفت ہوئی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی انہوں نے تعریف کی. بلے کو رکھ دی ہے، اور بلہ بھی عام بلہ نہیں ہے، چور بلہ ہے. اور بھائی باگڑ بلہ ہے، وہ بھی چوری میں ماسٹر رہا ہے. اور میری تو سوچ یہی ہے جو شیخ صاحب بات کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب کو اس نئے پاکستان میں جس شناخت سے ہم پکارتے ہیں، اب 4470 نمبر ان کا ہے. میں نے آج شیخ صاحب سے کہا تھا کہ کوئی ترکیب لڑائیں، اس کو 4420 کریں، کیونکہ انہوں نے چوری کے ساتھ ساتھ 420 بھی کی ہے. تو شیخ صاحب کو رستہ نکال رہے ہیں اس کے اندر، کیونکہ شیخ صاحب پرانے کھلاڑی ہیں، پرانے پلیئر ہیں سیاست کے، ہم سیکھتے ہیں آگے ان سے. ایک تو یہ، تو اس پہ شیخ صاحب کی بات پہ بالکل. دیکھیں جی، میں ایک بات ابھی چاہتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے. شرم حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اتنا بڑا گند نکلا ہے، اتنا بڑا کچرا نکلا ہے، اتنا بڑا بدبودار مٹیریل نکلا ہے کہ آج ذوالفقار علی بھٹو کی قبر بھی جو ہے وہ آنسو بہا رہی ہوگی. سوال کا جواب پورا دے دیا. کے پی کے میں آپ کو دیکھیں، ہر اس شخص کی انکوائری ہونی چاہیے جس کا احتساب میں کیس ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی کا ہے یا کسی اور کا ہے. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہہ دیا تھا، اگر ان دوسرے چوروں کو 7 سال قید ہوئی ہے، اگر ہماری کرپشن ہو تو ہمیں 14 سال قید ہونی چاہیے. اچھا بڑا صاحب، آپ آبی وسائل کے وزیر ہیں. بھارت کے ساتھ تنازعات انٹر پارٹی کمیشن طے کرتا ہے، اس کا کوئی پراپر چیئرمین نہیں ہے. اب انہوں نے ایک نیس پاک سے بتا بلایا، وہ بلا لیا. تو مقدمات سارے کمزور میں لڑتے ہیں، کیس ہار جاتے ہیں. ان کے پہلے تھے کمشنر جماعت علی شاہ صاحب. سر مختصر سوال کیا کریں نا تاکہ جلدی ہو جائے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تو وہ اس کی کوئی انکوائری کروا رہے ہیں آپ سے اب تک؟ جو بھارت کے ساتھ معاملات میں کوتاہی برتی گئی ہے، اگر آپ کے اندر ہے یہ معاملہ کہ انٹر پارٹی کمیشن کی تشکیل 9 اور پھر ذمہ داران کے خلاف کوئی ایکشن؟
देखिए जी, जहाँ तक इंडस की बात है, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं कि पुरानी गवर्नमेंट ने उसमें बहुत सारी कोताहियाँ और मिस्टेक्स की, क्योंकि वो तो इंडिया के आगे लेटे हुए थे। आपको पता है कि मोदी के सबसे बड़े यार नवाज शरीफ साहब हैं, तो जो उन्होंने फरमाया उन्होंने कबूल कर लिया। और ना भूलें कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी फायरिंग में हमारे ही प्राइम मिनिस्टर साहब इन्वॉल्व थे, और हमारी फ़ौज को और हमारी अदलिया को बदनाम करने वाले भी नवाज शरीफ साहब ही थे। डॉन लीग साहब को याद रहनी चाहिए। जहाँ तक आपने मेहर अली शाह साहब की बात की है, मैं समझता हूँ कि मैं किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लेने वाला, किसी किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला, किसी किस्म की कोई रिकमेंडेशंस लेने नहीं वाला। मैं वही करूँगा जिसमें मैं मुतमईन होऊंगा। उसके लिए मुझे एक दिन लगे, एक महीना लगे या एक साल लगे। और इसके अंदर बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको उन्होंने मेरी ब्रीफिंग्स रखी हुई हैं। उन ब्रीफिंग्स के बाद मैं नाम शॉर्टलिस्ट करूँगा, और शॉर्टलिस्ट के बाद तैनाती करूँगा। मुझे बहुत सारी रिकमेंडेशंस आ रही हैं, मुझे बहुत बोला जा रहा है इसके ऊपर, लेकिन मैं कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करूँगा जब तक मैं मुतमईन और सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैं जवाबदेह हूँ। तो मेरा अपना नहीं ख्याल कि मेहर अली शाह साहब मेरे हिसाब से एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर है। वो आपकी बात ठीक है कि वो नेस्पाक से आए हुए हैं, क्योंकि नेस्पाक पहले इसी का हिस्सा था। चले कोई और एनी क्वेश्चन मोर? जी सर, इस वक्त कराची की जो सूरत-ए-हाल, सिंध की खास तौर पे सूरत-ए-हाल जो आपके सामने है, क्या फॉरवर्ड ब्लॉक या गवर्नर राज, दोनों में से क्या देखें? देखिए जी, गवर्नर राज की तो अभी कोई ना बात हो रही है ना समझी जा रही है। फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल उबाल आ रहा है सिंध के अंदर। कुछ लोग हैं हमारे से राब्ते में, लेकिन हम फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो नई पार्टी का भी एक तरीक़ेकार चल रहा है उनके अंदर, वो उनकी विद इन द पार्टी, क्योंकि अब उनके पास कोई लीडर तो रहा नहीं है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए जो कराची में हो रहा है वो डाइवर्जन भी एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो अभी अली रज़ा आब्दी के साथ हुआ, उसमें मेरी एनालिसिस डायरेक्ट है। अल्ताफ़ हुसैन उसमें इन्वॉल्व है लंदन से, और इनकी इन हाउस इंटरनल फाइट है सारे क्रिमिनल्स की, और हस्बे ज़रूरत बहुत सारे लोगों को ड्राई क्लीन किया जाता है, उनके केसेस भी पेंडिंग है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारी हुकूमत में और चीफ जस्टिस साहब शायद इस चीज़ का भी नोटिस लें कि जिनको ड्राई क्लीन करके शहर का बाप बनाने की कोशिश की थी और वो नाकाम हो गए, उठा के सड़क पे उनको बाहर फेंक दिया गया, उनके भी क्रिमिनल मर्डर्स के केसेस हैं। और उसमें ना भूलें कि सानिया बल्दिया टाउन के 250 लोगों को जलाया गया है। वो मैं नहीं भूला हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, और मैं बड़ा क्लियर हूँ कि उसके ऊपर क्या करने वाले हैं हम और क्या करने जा रहे हैं हम। तो ये जो हस्बे ज़रूरत हमें चीज़ें मिलती हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, कि कभी सांप को वहाँ ले जाते हैं, कभी सांप का बच्चा यहाँ ले आते हैं, कभी उसको यहाँ दूध पिलाते हैं, वो अब नए पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ ना होगी, ना हम करने देंगे। और जो ड्राई क्लीन होकर समझ रहे हैं सुकून से बैठे हुए, उनकी ड्राई क्लीनिंग ख़त्म हो गई है। जो नील यूज़ हुआ था वो नील भी उनकी तरह जाली था। मैं कल कर लूँगा भाई 1 बजे आपके लंच जी। नए आदमी को ऐवान चुने, मैं गवर्नर राज की बात। देखिए जी, क्रिमिनल होता है। और ये छोटी मोटी बातें हैं, मैं नेशनल सवालों का जवाब मामूली सी बात है। 1 by 1 कर लेना। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए, अल्ताफ़ हुसैन एक क्रिमिनल है, और क्रिमिनल की जो अंडे बचे हैं वो काफ़ी हद तक तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ बचे हुए हैं। और अली रज़ा आब्दी साहब के कातलों को हम ज़मीन से खोद के बाहर निकालेंगे, इंसाफ फराम करेंगे उनके वालिद को। हमारा भाई था, हमारी सियासी मुखालफत थी, हमारा दोस्त था, हमारा कुलीग था, और बड़ी दर्दनाक वाक़या हुआ है। जवान आदमी था, और ये हमेशा उनका तरीक़ेकार रहा है कि वो अपनी तरफ जो आदमी उनका होता है उसी को मार के, और उसमें एक शिया एलिमेंट को भी और सुन्नी एलिमेंट को भी उजागर करने की कोशिश की है। लेकिन मेरे ख्याल से अल्ताफ़ हुसैन की बाकियात जो बच गई हैं, उनको मेरे ख्याल से लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़, मैं IG के साथ राब्ते में हूँ, और मैं बहुत जल्द अल्लाह ताला के हुक्म से अच्छी खबर आपको सुनाएंगे कि हम पहुँच गए कातलों तक। और फेडरल गवर्नमेंट पॉइंट स्कोर नहीं करेगी। वैसे तो 18वीं तरमीम के बाद हमारा ये एरिया नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ हमेशा से, और खड़ा रहूँगा चाहे लोग छत से लग जाएँ। और हम वफाक की तरफ से उनकी हेल्प कर रहे हैं, और हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा कोई वाक़या अगर हुआ तो मेरे ख्याल से अब आप चौक पे हलाकतें देखेंगे ऐसे गुंडे, कातलों और बदमाशों की। अच्छा, फैसल वावडा साहब और शेख रशीद साहब, आप दोनों से सवाल है। 172 अफराद की सीएल में उनका नाम डाला गया है, तो ये कमेंट है। दूसरा, शेख रशीद साहब आप बिलावल के हवाले से हमेशा कहते हैं, कल वो बहुत गुस्से में एग्रेसिवली उन्होंने स्पीच की
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے ان کو اگر لانا ہی تھا تو خود سکھا کے لاتے، وہ کون لے کے آیا؟ دیکھیں بلاول کی اسپیچ پر میں کافی پریشان ہوں، اور میرا خیال تھا کہ اب اتنا جوان ہو گیا ہے کہ باپ کی پچ پہ نہیں کھیلے گا، اور میرا خیال تھا کہ باپ کی سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھے گا، اور میرا خیال تھا کہ اسے یہ اچھی طرح یاد ہوگا کہ یہ سارے تانے بانے جو سوئس بینک سے جس طرح اس نے برٹش ایمبیسڈر کھاتے لے کر گیا، آپ نے جیو میں سب دکھایا گیا وہ سارا کچھ چینل پہ، اور مجھے تو فکر لاحق ہو گئی ہے۔ آصف زرداری تو اپنا جیل اس کا دوسرا گھر ہے، اور کرمنالوجی میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، چھوٹا موٹا کرمنل اس کی آنکھ میں ہی نہیں سچتا، اور سارے پاکستان کے کرمنل لوگوں سے اس کے رابطے ہیں۔ میں نہایت ذمہ داری سے یہ جملہ دہراتا ہوں، الزام نہیں لگا رہا۔ جب وہ جیل میں تھا تو اس نے پورا پلان کیا تھا کہ جو کرمنل جس علاقے سے تھا اس سے وہ رابطے میں ہوتا تھا اور رابطے میں ہے، لیکن آصف زرداری نے اگر میرے بلاول کو استعمال کیا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ میں نے کل آپ کو لنچ اسی لیے دیا کہ ووڈا آج بات کر لے، پھر اس نے جانا بھی۔ جی یار ای سی ایل میں چلا گیا ہے تو کیا انہوں نے، میرا مطلب ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو سزا ہے۔ ساری قوم دیکھے جن خاندانوں نے اس دولت کو لوٹا ہے، جنہوں نے آج بجلی، گیس، پانی، بے روزگاری، اور گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں بال سفید ہوتے، کیونکہ لوگوں کی فائنینشیل کنڈیشن سویئر ہو چکی ہے۔ عمران خان کو جس حالات میں اقتدار ملا ہے وہ کسی امتحان سے کم نہیں ہے جی، اور وہ سب انہی لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور اگر عمران خان ان لوگوں سے قانون اور آئین کے دائرے میں ان کو ان کی اصل جگہ پہ نہ پہنچاتا تو میرا خیال ہے لوگوں کو گلہ رہتا کہ عمران خان نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اچھا بڑا صاحب، حکومت تحریک انصاف کو لوگ لے کے آئے تبدیلی کے نام پہ کہ حالات اچھے ہوں گے، ڈالر 144 تک پہنچا، بجلی گیس بڑھ گئی۔ اب آج شہر میں یہاں بینر لگے ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم مہنگائی بڑھا کرنے پر آپ کا شکریہ، بے روزگار کرنے پر آپ کا شکریہ۔ شہر میں دیکھیں میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ آپ نے ووڈا صاحب دیکھیں نا، ووڈا صاحب سے میں نے ان سے ریکویسٹ کی ابھی سپریم کورٹ میں کہ اکٹھی بات کریں گے یہاں پہ۔ گزارش یہ ہے کہ یہ بہت بڑا مافیا ہے، 40 سال سے لاہور میں ان کی حکومت ہے، 40 سال سے یہاں ٹائر کا، سائیکل کا ٹائر بھی کوئی نہیں جلا۔ اگر چھوٹے سے چھوٹے گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں سکوٹر پہ کوئی مر جاتا ہے تو 2 گھنٹے کے لیے ٹریفک بند کر دیتے ہیں ہم پاکستان میں، لاہور میں خاص طور پہ۔ یہ ایسی محبت کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ سارے لاہور میں اس دن یہیں پہ تھا، آپ کے ساتھ ہی تھا، کوئی ٹائر بھی جو ہے وہ چھوٹا سائیکل کا نہیں جلا۔ ان سب لوگوں نے اسلام آباد لے گئے، گوال منڈی والوں کو، سارے ان کو، اور اسپیشل آرگنائز کر کے رات 1-1 2-2 بجے تک یہ اسی طرح لے گئے جس طرح کسی زمانے میں انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا اور پنجاب ہاؤس میں ناشتے کا انتظام کیا تھا، اور اتنی پلاننگ سے حملہ کیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ تھے، ہمیں بھی انہوں نے نہیں پتا۔ دیکھیں جب اقتدار کے ساتھ میراثی، مالشیے اور جی حضوری لوگ چل جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو منہ میں زبان نہیں رکھتے وہ لوگ رکھ جاتے ہیں، تو وہ اقتدار کے دوست نہیں ہوتے، دشمن ہوتے ہیں۔ آج نواز شریف اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں لگا میرے ورکروں کو انہوں نے استعمال کر لیا پنڈی میں دھوکے سے بلا کے۔ آج سچا انسان وہی ہے جو حکمران وزیر اعظم کی ہے، وہ اس کا دوست ہے جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یا ٹھیک ہو رہا ہے۔ خواہشیں جب خبریں بنے گی اقتدار کی بھوک میں تو اس ملک میں استحکام نہیں ہوگا۔ یہ بتا دیجیے گا کہ عمران خان صاحب کی اس ٹینیور میں 10,000 سے زائد صحافی برطرف ہو گئے ہیں، ان کو نوکری سے نکال دیا۔ پچھلی دفعہ بھی آپ فواد کا سوال مجھ سے کرتے ہیں یار، مجھ سے کچھ انشاءاللہ تعالی اچھا وقت آئے گا انفارمیشن۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور تمام جو سندھ میں اعلیٰ حکومتی عہدیدار ہیں وہ تمام کے نام تو سی ایم میں آ گئے۔ دیکھیں یار یہ سارا گند کا ٹوکڑا ہے، بھٹو کہا کرتا تھا، سارے گندے انڈے
ایک ہی ٹوکرے میں ہو تو آسانی ہوگی. یہ سارے گندے انڈے اکٹھے ہو جائیں گے مارچ سے پہلے اور میں نے آپ کو کہا کہ 30 مارچ پہ پہلے جھاڑو پھر جائے گا, حل صفائی ہوگی. زرداری کا تو دوسرا گھر ہے, اس کو آپ کیوں اہمیت دے رہی ہیں؟ میں اگر ایسی بات کرتا ہوں, آپ بیٹی نہ ہوتی تو یہاں ابھی ہنسی پڑ جاتی. ان کو جیل کیا کہتی ہے, مزے کرتے ہیں جیلوں میں. ہائے میری جان آ گیا امیر حفیظ. شیخ صاحب یہ بتائیے, آپ کو عام طور پہ جو لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, آپ کو جو جانتے ہیں, وہ آپ کو سیاسی نجومی کہتے ہیں. یہ بتائیے سیاسی نجومی شیخ رشید صاحب کیا کہیں گے کہ آصف زرداری 31 دسمبر تک گرفتار ہو جائیں گے یا 31 جنوری تک؟ دیکھیں میں چھوٹی موٹی خبریں نہیں دیتا, یہ میرا مطلب ہے میں ہلکی پھلکی موسیقی نہیں گاتا, میں پکا راگ گانے والا سیاستدان ہوں. میں نے اسی لاہور میں آپ کو کہا تھا 30 مارچ سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا, بھل صفائی ہوگی, کلندر اور سارے چور اندر آؤ جائے.